کیا آپ جانتے ہیں کعبے کی دیوار پر وہ دراڑ آج بھی موجود ہے؟ تاریخ نے بہت سے معجزے دیکھے مگر مکہ کا وہ معجزہ سب سے نرالا تھا، جب کعبے کے دروازے نے نہیں بلکہ اس کی قدیم دیوار نے راستہ دیا۔ ایک ایسا بچہ جس نے آنکھ تب کھولی جب سامنے چہرہ نبوت آیا، اور جس نے آتے ہی ایسا کارنامہ کیا کہ رہتی دنیا تک حیدر کہلایا۔ بادشاہ سلامت! عربیوں کا لشکر ہمارے قلعے کی طرف تیزی سے بڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ آنے دو ان کو، ہاں اپنی پوری فوج کو تیار کر کے قلعے کے سامنے لے جاؤ۔ لیکن بادشاہ سلامت، ان کے لشکر کی قیادت علی ابن ابی طالب کر رہے ہیں۔ کیا علی ابن ابی طالب؟ قلعے کے سارے دروازے بند کر دو اور ان کو امن کا پیغام لکھو۔ 11 رجب کا دن تھا۔ جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے قریب پہنچتی ہیں۔ درد ذہ کی شدت ہے لیکن وہ کعبے کے دروازے کی طرف نہیں جاتی۔ وہ دیوار کعبہ کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے رب سے فریاد کرتی ہیں، اے اللہ، اس بچے کی آمد مجھ پر آسان فرما۔ ابھی دعا کے الفاظ فضا میں ہی تھے کہ اچانک ایک دہلا دینے والی آواز پیدا ہوئی۔ کعبے کا دروازہ نہیں کھلا بلکہ کعبے کی قدیم اور مضبوط دیوار ایک معجزے کے تحت شک ہو گئی۔ جناب فاطمہ کعبے کے اندر تشریف لے گئی اور دیوار ویسے ہی جڑ گئی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہ تھی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہیں لگا شاید دیوار گر رہی ہے، مگر وہاں تو قدرت اپنا سب سے بڑا شاہکار دکھانے جا رہی تھی۔ 3 دن بیت گئے، مکہ میں کھلبلی مچ گئی۔ پورے عرب میں خبر پھیل گئی کہ ابو طالب کی زوجہ کعبے کے اندر ہیں اور کعبے کا دروازہ کوئی نہیں کھول پا رہا۔ چابیاں لائی گئیں، بڑے بڑے سورماؤں نے زور لگایا مگر تالا اپنی جگہ سے نہ ہلا، کیونکہ اللہ کو یہ بات ثابت کرنی تھی کہ علی اس گھر میں کسی انسانی چابی سے نہیں بلکہ قدرت کے حکم سے آئے ہیں۔ 3 دن بعد وہی دیوار دوبارہ شک ہوئی۔ جناب فاطمہ باہر تشریف لائیں، سب کی نظریں اس مقدس بچے پر تھیں۔ حضرت ابو طالب آگے بڑھے اور اپنے لگتے جگر کو گود میں لیا، لیکن بی بی نے فریاد کی، اس بچے نے 3 دن سے کچھ نہیں پیا اور نہ ہی اپنی آنکھیں کھولی ہیں۔ تبھی رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آئے اور فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ جیسے ہی آپ نے اپنے بھائی کو آغوش میں لیا، علی نے مسکرا کر آنکھیں کھول دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان چسوائی اور علی کلام کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کو تورات، زبور، انجیل یا وہ قرآن سناؤں جو ابھی نازل ہونا ہے؟ اس کے بعد مشرکین پوچھنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کا نام کیا ہے؟ ابو طالب خاموش رہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو بلند کر کے فرمایا، اس کا نام علی ہے کیونکہ یہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے، اللہ کی نظر میں یہ اعلیٰ ہے، اس لیے اس کا نام علی ہے۔ جب ابو طالب اپنے لگتے جگر کو لے کر گھر چلے تو مشرکین راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اے ابو طالب، کہاں جا رہے ہو؟ کیا تمہیں مکہ کے قدیم رواجوں کا علم نہیں ہے؟ ابو طالب نے فرمایا، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، لیکن مشرکین نے مطالبہ کیا کہ جب تک ہمارا قدیم دستور پورا نہیں ہوتا آپ نہیں جا سکتے۔ مشرکین کی رسم یہ تھی کہ نومولود بچے کو سفید پتھر پر لٹا دیا جاتا، اگر اژدہا نقصان پہنچاتا تو ماں باپ کی تذلیل کی جاتی اور اگر خاموشی سے گزر جاتا تو تعریف ہوتی۔ پھر علی کو اس پتھر پر لٹا دیا گیا۔ ایک ہولناک اژدہا نکلا، اس نے اپنا فن پھیلایا۔ مشرکین خوش تھے کہ اب رسوائی ہوگی، مگر اچانک منظر بدل گیا۔ ننھے علی نے اپنے ہاتھ بلند کیے، اژدہے کے جبڑوں کو پکڑا اور اسے چیر کر 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر جناب فاطمہ کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، حی درا حی درا۔ عربی میں حیا اژدہے کو اور درا پھاڑنے والے کو کہتے ہیں۔ بی بی کے لبوں سے نکلا، حی درا حی درا۔ ناظرین، کعبے کی وہ دیوار اور وہ چیرا ہوا اژدہا آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ علی کی آمد نے باطل کی تمام رسوم کو خاک میں ملا دیا۔ سلام ہو اس ہستی پر، سلام ہو علی ابن ابی طالب پر۔